جی السلام علیکم۔ آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایک بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، اور میرے خیال میں آپ سب نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ اسرائیل نے غزہ میں ایک ہسپتال پہ حملہ کر دیا اپنی فرسٹریشن دکھانے کے لیے کہ ایک میدان جنگ میں تو ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، اور فوج ہم نے بنائی ہے، پتہ نہیں کس لیے بنائی ہے، واٹ ایور۔ تو آپ کے نہتے لوگوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، تو کافی افسوسناک بات ہے۔ ابھی تک تو یہ خبر آ رہی ہے کہ 500 لوگ اس میں مارے گئے ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ 500 تو مارے گئے ہیں، چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ بس شہید ہو گئے، اور اس کا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کی درجات بلند کرے انشاءاللہ۔ اور وہ شہید جو ہے وہ تو بس ویسے بھی ان کے الٹیمیٹ وہ ہوتی ہے مسلمانوں کے، بلکہ کسی بھی اس میں مذہب میں، کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ خیر کافی افسوسناک خبر ہے، اس لیے بات زیادہ نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ سے۔ مگر جو ٹائمنگ ہے اس راکٹ کے ہسپتال میں پھینکنے کی کافی زبردست ہے، اگر دیکھا جائے جنگی اعتبار سے۔ جو کہ ایک سینیٹر تھے، سینیٹر نہیں، جو فارن منسٹر تھے امریکہ کے، وہ عرب ملکوں پہ گھومے پھرے دجال کی طرح، پھر اس کے بعد اسرائیل پہ سے بھی بات کی، اور اسرائیل سے جب بات کی تو عربوں نے تو ان کو جس طرح کل میں نے بتایا تھا، ان کو ٹھینگا دکھا دیا کہ بھیا ہمارے ساتھ تو آپ کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ آپ جتنا جلدی ہو سکو نکلو یہاں سے۔ تو سب کچھ جب فیل ہو گیا تو وہ گئے، اور جا کر انہوں نے امریکہ میں جب بات سنائی تو بائیڈن بیچارے کو آنا پڑا، یعنی اس عمر کا بندہ جو کہ اس کا ہے، جس کی عمر آلموسٹ 80-90 سال کی عمر ہے، اور وہ چلتا بھی بیچارہ بس لگ رہا ہے کہ بالکل ہی اس پہ ہے، مطلب ہے بستر مرگ پہ ہے، اور اس کو بس پیچھے سے ایک قسم کا وہ بیٹریز لگائی ہوئی، اور وہ جس طرح بات کرتے ہیں اس سے کبھی یعنی مطلب ہے اس کی، اگر آپ انٹرویو وہ اسپیچز دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یار کبھی کبھار وہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں بھول جاتا ہے باتیں، عجیب باتیں کرتے ہیں، مطلب کافی زیادہ وہ مطلب ہے کہ پریزیڈنسی کے قابل نہیں ہے، سچی بات تو یہی ہے۔ کوئی بھی ملک ہو، یہ ہم امریکہ کے اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، مگر وہ ایز اے ہول پریزیڈنسی کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس طرح کرتا ہے، مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، مگر ویسے اگر دیکھا جائے نا، کسی بھی ملک میں اگر اس کو لے لے تو وہ میرے خیال میں اس کو بیچارے کو کوئی نہیں بنائے گا، مگر امریکہ نے تو بنا دیا بس، خیر ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھی اس وقت۔ تو اب بائیڈن صاحب نے یہ کہا کہ میں جاؤں گا اور میں بات کروں گا۔ امریکہ نے اس سے پہلے ہی، بلکہ امریکہ کو اس نے کہا بھی تھا کہ بائیڈن نے اسرائیل کو بولا تھا کہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ امریکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے بولا تھا کہ ہم جائیں گے اور غزہ پہ حملہ کریں گے، ادھر سے ایران نے بول دیا کہ اگر آگے نکل گئے تو ہم بھی پھر چڑھائی کر لیں گے۔ خیر وہ بات تو ادھر ہی رک گئی، مگر پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا کہ اسرائیل نے پھر اس طرح اس کا سواگت کیا کہ بھیا آ تو رہے ہو، مگر ملبہ ہم مطلب رنگ میں ہم بنگ ڈال کے ہی رہیں گے۔ اب کیا ہوا؟ مطلب ہے کہ وہ میرے خیال میں ہوا میں ہی ہے فی الحال، جو جب میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو جو بیچارہ ہے بائیڈن وہ ہوا میں ہے، اور یہ مسئلہ ہو چکا ہے۔ ادھر سے جن عرب ملکوں کے وہ تھے سربراہان تھے،
جن سے ملنا تھا انہوں نے میرے خیال میں منع کر دیا ملنے سے، کیونکہ اور عرب کنٹریز میں احتجاج بڑھایا ہے اور وہ لوگ ابھی احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ ابھی ایک اور فنامنا بھی شروع ہو گئی میڈیا پہ، کیونکہ میڈیا اب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ ایک تو ٹی وی میڈیا ہے، ایک سوشل میڈیا ہے جس طرح یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، اور یہ چیزیں ہیں، دونوں میں وہ کھلا تضاد پایا جا رہا ہے۔ کھلا تضاد ان دس سینس پایا جا رہا ہے کہ ٹی وی میڈیا تو ہے وہ جو ہے وہ ٹوٹلی پرو اسرائیل ہے، اور جو کہ یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب وغیرہ ہے یہ بالکل اینٹی اسرائیل چل رہا ہے۔ انگلینڈ اور ان ممالک میں جو ہے، چونکہ یہ لوگ جو ان کے جو پارٹی لیڈرز ہیں، میں اگر انگلینڈ کی بات کروں تو رشی سنک تو ابھی تک لگا ہوا تھا کہ ہاں ٹیررزم ہوا ہے ان کے خلاف اور ان کو یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا ہے، لگا ہوا تھا۔ پھر میرے خیال میں اس کو ویک اپ کال آ گئی کہ بھیا کچھ زیادہ ہی آگے تم جا رہے ہو یہاں پر لوگ، اور جب اس کو میڈیا کی تھوڑا بہت اس نے دیکھا تو اس کو پتہ لگ گیا کہ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے، اب تم لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو۔ تو اس نے پھر آہستہ آہستہ سے فلسطین کی بھی بات کرنا شروع کر دی کہ نہیں، ہاں فلسطین کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور یہ اور وہ باتیں شروع کر دی۔ اچھا، ابھی تک جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ لیبر کا جو لیڈر تھا کیئر سٹارمر، اور جو زیادہ تر مسلمان ہیں یو کے میں وہ اس کو سپورٹ کرتے، لیبر کو زیادہ تر، تو اس نے ایک دم اس کا وہ جو پارٹی سیگمنٹ ہو رہا تھا تو اس وقت تو وہ کچھ نہیں بولا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر کچھ بولوں گا تو لوگ مجھے ادھر آڑے ہاتھوں لے لیں گے۔ آڑے ہاتھوں لینے سے پہلے اس نے کچھ نہیں بولا۔ جب میڈیا پہ بات آ گئی، جب وہ ان کا جو ہر سال ہوتا ہے پارٹی کانفرنس وہ ختم ہو گیا، تو جب ٹی وی پہ آیا تو اس نے ایک دم وہی مونگنا شروع کر دیا کہ اسرائیل نے اچھا کیا اور یہ اور وہ، مطلب وہی بکواسیات شروع کر دی۔ اس پہ جو لوگوں نے اس کو ان کو پھر سنائی ہے، بلکہ اپنی پارٹی کے جتنے کونسلرز تھے، میکسیمم سے زیادہ تھاؤزنڈز آف کونسلر نے ان کو کہا ہے کہ بھیا اگر یہی لائن آپ کی رہی تو ہم استعفیٰ دے دیں گے، اور لوگوں کو بھی کہیں گے کہ ووٹ نہ کرے، اور الیکشن میں اس دفعہ لگ رہا ہے کہ لیبر جیت جائے گی۔ تو ان کو لالے پڑ گئے ہیں، بلکہ انہوں نے لیبر پارٹی کے جو سینئرز تھے، جس طرح پاکستان اور انڈیا میں ہوتا ہے جو سینئر کہتا ہے وہی ساروں کو کہنا پڑتا ہے، انہوں نے شروع میں یہ بات ساروں کو سنائی تھی کہ آپ نے فلسطین کے حق میں کچھ نہیں بولنا ہے، ان کے پروٹیسٹ میں نہیں جانا ہے، اور یہ اور وہ، فلسطین کا نام لینا اور فلسطین کے بارے میں بات کرنا اور فلسطین کے حق میں بات کرنا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرو حماس ہے لوگ، جو کہ میرے خیال میں صحیح بھی ہے ایک قسم کی اگر سچی بات کی جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں جب انہوں نے لیبر نے یہ بات کر دی کہ آپ نے نہیں کرنا، اس کے باوجود کونسلر گئے، انہوں نے بات بھی کی، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر نکالنا ہے تو نکال دو، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو پھر وہ چپ ہو گئے۔ ابھی 2-3 دن میں پتہ لگے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب اور میڈیا پہ اگر آپ دیکھا جائے، میڈیا پہ جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو تھا پیئرس مارگن بیچارے کو تو اڑا کے رکھ دیا، وہ تو میرے خیال میں کوئی بھی اس بیچارے کو تو تاریخ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کل محمد کیا نام بھول گیا وہ، آپ دیکھ لو، اس کے ساتھ جو اس کی ڈیبیٹ تھی، اس میں تو اس بیچارے کا بالکل میرے خیال میں قبلہ سیدھا کر دیا اس کا، بلکہ وہ ابھی پیئرس مارگن کہے گا کہ ہاں اسرائیل ایک ٹیررسٹ ملک ہے، کیونکہ جو اس نے فیکٹس اور فگرز بتائے ہیں، تو وہ تو بیچارہ میرے خیال میں کوئی بھی جس کے پاس تھوڑا بہت بھی دماغ ہوگا اس نے کہا ہوگا کہ ہاں یار یہ تو ٹیررسٹ ملک ہے، اور ساری دنیا کہتی ہے۔ اچھا، تیسری بات جو یہی ہوئی ہے انگلینڈ میں، جو انگلینڈ میں، چونکہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ فلسطین کو سپورٹ کرنا یا فلسطین کا فلیگ پہننا یا فلسطین کا بارے میں پرو فلسطین ہونا ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے حماس کے بارے میں بات کرے، جو کہ فیکٹ ہے۔ یہاں کی جو انٹیریئر منسٹر ہے اس نے کہا کہ جو بھی فلسطین پرو فلسطین چینٹنگ کرے یا فلسطین کا فلیگ اٹھائے یا اس کو وہ کرے، تو پولیس کو بولا ہے کہ تم ان کو پکڑو، ان کے خلاف سخت وہ کرو، اقدامات کرو۔
مگر چونکہ لا ایک قسم کا یہاں پر ہے اور اس پہ لوگ چلتے ہیں تو بائی لا وہ نہیں کر سکتے اس طرح پولیس. تو وہ بیچارے بھی پھنس گئے کہ ہم کیا کریں تو کیا کریں. تو کافی زیادہ برا حال چل رہا ہے ان کا اور کافی حالت ان کی پتلی ہو گئی ہے. اور اگر یہی حال رہا میرے خیال میں ابھی میرے خیال میں سونک تو آلریڈی بیچارہ کافی کمزور صورتحال اس کی چل رہی تھی اکانومی کے اس کی وجہ سے، مگر اس نئے چیز نے اس کو اور بھی خراب کر دیا. جرمنی کا بیچارہ جو اکانومی نیچے ڈوبی جا رہی تھی چائنا کی وجہ سے، وہ پہنچ گئے اسرائیل اور وہ بھی اول فول بکنے لگ گیا. تو میرے خیال میں جرمنی میں تو سارے یورپ میں مسلمان ایک طرف، جرمنی میں دوسری طرف وہ اتنے زیادہ ہیں اور الیکشن ادھر بھی آنے والے ہیں، تو بیچارہ پھر کیا کرے گا. اچھا فرانس میں تو یہی حال ہے. فرانس میں تو وہ بیچارہ کچھ بولے بھی تو کیا بولے، مطلب ہے کہ ان کو بھی کچھ نہیں وہ کر سکتا. تو کافی صورتحال. اور یہ جو ابھی اٹیک کیا ہاسپٹل پہ، تو میرے خیال میں کل رات کو کیا ہے، آلموسٹ سمجھے کہ آج رات کو، کل تک میرے خیال میں ساروں کا مزاج بہتر ہو جائے گا. کہ اچھا، کیونکہ اسرائیل نے کہا کہ نہیں، شروع میں تو کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں گے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کیا یہ، بلکہ انہوں نے خود ہی کرایا ہے. تو اور یا ان کا جو راکٹ تھا وہ ڈائیورٹ ہوا ہے، گھوما ہے پھرا ہے اور واپس آ کر ان کو لگ گیا ہے. مگر جو عینی شواہد ہے اور جو لوگ جرنلسٹ نے کہا کہ اتنا بڑا بلاسٹ ہوا ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے راکٹوں سے ہوا ہے، ایک جو پراپر راکٹ ہوتا ہے نا اس سے ہوا ہے. اور اس سے پہلے کبھی اس طرح تو نہیں ہوا کہ راکٹ آپ نے اس طرف پھینکا ہو اور وہ واپس پیچھے آیا ہو، یعنی اس طرح کبھی ہوا نہیں ہے. تو یہ پہلی مرتبہ مطلب ہے کہ ہوا ہے. تو یہ بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو کافی وہ اپنے آپ کو مطلب ہے کہ ایک بلنڈر کر لیا انہوں نے، اور اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ابھی وہ کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ ابھی فیس واشنگ کر رہے ہیں ایک قسم کا، اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں کہ یار ہم فیس سیونگ جس کو کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں نا، مگر وہ ہو نہیں پا رہا ہے. دوسرے جو اس اسپتال پہ اٹیک سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لوگ اگر خاموش تھے یا چپ تھے، یا وہ جو یہ لوگ قصہ سنا رہے تھے کہ یہ ہوا ہے، مطلب ہے کہ انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا، ادھر بچوں کو مارا ہے، ادھر عورتوں کا ریپ کیا، اور وہ جو قصے سنا رہے تھے، جو کہ یہ بھی پروو ہو چکا ہے کہ وہ اے آئی سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انہوں نے امیجز بنائی ہیں، پوری ویڈیو بنائی ہے، اور وہ ایک قسم کا وہ کیا ہے، ان کے پاس پراپر پروف ہے ہی نہیں. تو وہ بھی ابھی لوگوں نے اس کو بھی نکارنا شروع کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی تک حماس کے ایک بہت بڑے لیڈر کو مارا ہے. میرے خیال میں جو غزہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فلسطین میں ایز اے ہول ہے سارے لوگ، آج کل میرے خیال میں ایک بندہ حماس کا پرو بن چکا ہے. تو پھر تو اس طرح کرو کہ ساروں کو ہی مار دو، تب آپ وہی کرو گے، مطلب ہے کہ حماس کو ختم کر سکو گے. اور ایک بات اب فلسطین میں تو نہیں، مگر فلسطین میں تو پہلے سے ہی ہے کہ یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. اسرائیل میں جو ہیں کیا کہتے ہیں اپنے جتنے بھی جیوز رہتے ہیں اور وہ اسرائیلی ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ یا ہم یا وہ، مطلب ہے کہ وہ ہم یا وہ تو نہیں کہہ رہے، مگر وہ کہہ رہے کہ ان کو ختم ہی کر دو تو بہتر ہے. اور وہ شروع سے کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے، اور اس پورے صورتحال کا کیا فائدہ تو نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوگا. مگر اب جو بائیڈن جا رہے ہیں تو اس کے میٹنگ کا کیا پل نکلتا ہے، پل کہتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں آپ. مگر ایز اے ہول میڈیا میں بھی یہ لوگ جنگ ہار چکے ہیں، زمین پہ بھی ہار چکے ہیں. میرے خیال میں جتنا لمبا یہ جنگ جائے گا اتنا زیادہ ان کو اور زیادہ بے عزتی اور ان کی شرم والا وہ ہوگا، اور ان کو کہیں بھی میرے خیال میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو حق دینا پڑے گا فلسطینیوں کا جو رائٹ ہے، ہیومن رائٹ ہے.
اور وہی کرنا پڑے گا جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ تو وہ یہ کوئی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آپ لگژری لائف دو. وہ تو بیسک رائٹ اپنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ ان کو دین ملنا چاہیے. اور ویسٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹاپ پہ پتہ نہیں لیڈرز وہ کس بات سے ڈر رہے ہیں. مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. حق کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے. جس طرح افریقہ نے اس کو اسرائیل کے بات کو پچھاڑ دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی تم ایک ٹیررسٹ ملک ہو اور ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اس طرح بہت ممالک نے اس طرح کیا ہے. مسلم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, سیکولر ممالک نے بھی اس طرح کیا. مسلم نے تو میرا خیال ہے ان کے لیڈرز اب تھوڑے سے جاگ رہے ہیں اور ان میں تھوڑی سی غیرت وہ آ رہی ہے. وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ ان کے عوام نکل رہی ہے اس کے اسٹریٹس پہ. اور پاکستان کی تو بات ہی نہ کریں. پاکستان تو ماشاء اللہ سے میں تو کہتا ہوں پہلے جتنا وہ اس طرح کا کچھ ہوتا تھا تو نکل آتے تھے اور سڑکوں پہ نکل آتے تھے اور شیشے ویشے اور چیزیں توڑ دیتے تھے. تو لگتا تھا کہ ہاں یار پرو فلسطین یا ادھر جنگ چل رہی ہے, ادھر بھی جنگ ایک قسم کی وہ ہے. اب تو وہ بھی نہیں کرتے. مطلب کہ نکلو تو صحیح نا. اتنا ایک بات میں کریڈٹ دوں گا فوج کو, جو سافٹ ویئر ساروں کا 9 مئی کے بعد اپڈیٹ کیا انہوں نے نا, کمال کا کام کیا ہے. کہ ایسا اپڈیٹ ہوا ہے نا کہ کسی بھی چیز پہ وہ ریئیکشن نہیں دے رہے. مطلب ہے کہ یہ تو نہ فوج کے خلاف پروٹیسٹ ہے نہ اس کے خلاف ہے, مگر شاید میرے خیال میں فوج نے منع کیا یا جس مرضی نے منع کیا, مگر کافی کافی بےغیرتی والا کام کیا ہے. میں بلکہ پرسوں میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے. مطلب ہے کہ کچھ ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہی نہیں کرتا, بلکہ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اب یہ کہیں گے کہ نہیں آپ میڈیا دیکھ لو, پاکستانی میڈیا میں بھی اگر لوگ بات کر رہے ہیں بہت کم کر رہے ہیں بات. اور آپ باہر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ وہی لوگ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, وہی سیاست پہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان ادھر گیا اور جو اپنا ہے نواز شریف ادھر اور یہ اور وہ. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے, بلکہ دنیا میں جو ہو رہا تھا اس کی تو پرواہ. اب میں کیا بولوں, اب پھر غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے. مگر کافی عجیب سا بہت بے حس ہو رہا ہے میرا خیال میں پاکستانی قوم ایز اے ہول قوم کے بارے میں بات کر رہا ہوں. دوسرے جو حکمران تھے وہ تو بے حس تھے ہی تھے پہلے سے ہی. بٹ اینی ہاؤ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ تو ہمارا ایک چھوٹا سا انالیسس تھا, شاید غلط بھی ہو سکتا ہے مگر فی الحال تو ٹھیک چل رہا ہے. مگر کافی عجیب سے مطلب ہے کہ اس ساری صورتحال میں صرف ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا نظام کیسا چلتا ہے, بس یہ نوٹ کرو. اور جنگیں اور جو ہے نا وہ پاور سے نہیں جیت جاتی کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے. اور مجھے وہ دن یاد آ گیا جب مشرف تقریر کی تھی کہ امریکہ نے مجھے فون کیا ہے بش نے کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے ادھر یو آر ود اس اور یو آر اگینسٹ اس, وہ والے جو بات, اور اگر تم ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہم تمہیں غاروں کے زمانے میں لے جائیں گے تو دیکھ. اور اس لیے میں نے امریکہ کا ساتھ دیا. اور پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ نے اس کو زندہ رکھا تب تک جب تک طالبان جن کے خلاف ہی اس نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا وہ واپس حکمران نہ بنے. تو سب سے بڑی سپر پاور ہمارے لیے اللہ ہے. دنیاوی سپر پاوروں کا ہمیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے اور نہ ان کا کوئی پرواہ کرنا چاہیے. یعنی ہاں دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. کافی انٹرسٹنگ دن ہوگا. اپنا خیال رکھیں. شکریہ.